بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 8، معاشی ترقی اور منصوبہ بندی کے بارے میں۔ یعنی کہ اس چیپٹر میں ہم نے اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ جو ہے اس کے بارے میں پڑھنا ہے، معاشی ترقی کیا ہوتی ہے اور معاشی منصوبہ بندی کیا ہوتی ہے۔ اچھا، اب ایسے ہے کہ اگر ہم غور کریں تو دنیا کو جو ہے وہ معاشی لحاظ سے 2 گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ ایک طرف وہ ممالک ہیں جن کی فیکس آمدنی بہت زیادہ ہے اور انہیں دنیا کی تمام تر آسائشات اور سہولیات میسر ہیں ان کے عوام کو، اور معیار زندگی بھی عوام کا بہت بلند ہے۔ ایسے ممالک کو ہم کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، ڈیولپڈ اکانومیز ہیں، جیسے میں بتایا امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، روس، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان، یہ سارے کیا ہیں؟ ترقی یافتہ ممالک ہیں، کیونکہ ان ممالک میں لوگوں کی جو فیکس آمدنی ہے وہ زیادہ ہے اور ان کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، جو معیار زندگی ہے وہ بلند ہے، اور جو ہے ان کو آسائشات اور سہولیات میسر ہیں۔ جبکہ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ایسے ممالک بھی ہیں جن کی فیکس آمدنی بہت کم ہے اور انہیں بنیادی ضروریات زندگی بھی میسر نہیں، یعنی آسائشات اور سہولیات تو چھوڑیں، ان ملکوں کے عوام کی بنیادی ضروریات ہی ابھی تک پوری نہیں ہو پائیں، اور عوام کا جو معیار زندگی ہے وہ بہت کم ہے، یعنی لو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، اور لوگ جو ہیں ان ملکوں میں غربت اور افلاس کی زندگی بسر کریں۔ اب یہ ممالک کہلاتے ہیں ترقی پذیر ممالک، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ ان میں سے جن ممالک نے معاشی ترقی کی طرف قدم اٹھایا ہے اور ایسی پالیسیاں وضع کی ہیں، ایسے پروگرام بنائے ہیں جن کے تحت معاشی ترقی ہو سکتی ہے، انہیں تو ہم ترقی پذیر ممالک کہہ دیں گے، یعنی ایسے ممالک جنہوں نے ترقی کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا ہے اور انہوں نے ایسی معاشی پالیسیاں بنا لی ہیں کہ جس سے وہ جو ہیں وہ ترقی کے سفر کو جو ہے جاری و ساری رکھ سکتے ہیں، اور آخر کار جو ہے وہ ترقی پذیر سے وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں آ سکتے ہیں۔ وہ ہیں جی پاکستان ہے، ہندوستان ہے، چین، ایران اور سعودی عرب، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ دوسری کیٹیگری میں ہمیں بتا دیا کہ کچھ ممالک تو ایسے ہیں جن کا ترقی کی طرف سفر شروع ہو گیا، لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی معاشی ترقی کی طرف قدم ہی نہیں بڑھایا، انہیں ہم کہتے ہیں پسماندہ ممالک یا بیکورڈ کنٹریز، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ چل گیا کہ ترقی پذیر ممالک ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ڈیولپڈ اکانومیز ہیں۔ دوسری بات ہمیں پتہ چلی کہ دوسری کیٹیگری میں ہمارے پاس 2 طرح کے ممالک آتے ہیں، ایک وہ جنہوں نے ترقی کی طرف سفر شروع کر دیا، انہیں ہم ڈیولپنگ کنٹریز کہتے ہیں، یعنی ترقی پذیر ممالک، اور جو بیکورڈ کنٹریز ہیں، پسماندہ ممالک، ایسے ہیں جنہوں نے ابھی ترقی کی طرف سفر شروع نہیں کیا، اور ان میں جو براعظم افریقہ کے زیادہ تر ممالک ہیں وہ ان میں شامل ہیں، اور یہ بہت زیادہ جو ہیں وہ غریب ممالک ہیں، اور لوگوں کو وہاں پر جو ہے بنیادی ضروریات زندگی ہیں جس کو ہم روٹی، کپڑا اور مکان کہتے ہیں، وہ بھی میسر نہیں ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی ترقی کا کیا مفہوم ہے، یعنی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کسی ملک میں معاشی ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں۔ تو معاشی ترقی کے لیے جو ہے وہ مختلف ماہرین نے مختلف تعریفیں بیان کی ہیں، ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی پروفیسر ہیرالڈ ایف ولیمسن، یہ کیا کہتے ہیں کہ معاشی ترقی ایک ایسا عمل جس کے تحت کسی بھی ملک کے لوگوں کے پاس جو ذرائع دستیاب ہوتے ہیں، جو وسائل ہوتے ہیں، وہ ان کا بہتر استعمال کر کے اشیاء و خدمات کی فی کس مقدار میں مسلسل اضافہ کرتے ہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوانٹٹی آف گڈز اینڈ سروسز پر پرسن انکریز ہوتی جاتی ہے۔ یعنی ان ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہر اگلے سال جو اشیاء و خدمات کی مقدار ہے وہ بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، فی کس مقدار، یعنی پر پرسن اگر ہم نکالیں ایک فرد کے حصے میں اشیاء و خدمات کتنی آ رہی ہیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہر سال اشیاء و خدمات کی مقدار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے پروفیسر آرتھر لیوس کی بھی تعریف ہے کہ معاشی ترقی سے مراد فی کس پیداوار میں اضافہ ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ہمارے پاس آگے ہے کنڈل برگر کی تعریف کہ وہ کیا کہتے ہیں معاشی ترقی سے مراد ہے زیادہ پیداوار، یعنی اگر ملک کی جو پیداوار ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ معاشی ترقی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس سنائڈر کی تعریف ہے، سنائڈر کہتے ہیں کہ معاشی ترقی سے مراد ملک کی پیداوار میں طویل عرصے کے لیے اضافہ کرنا، یعنی اگر ایک لمبے عرصے کے لیے کسی ملک کی جو پیداوار ہے وہ مسلسل بڑھتی رہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی اس ملک میں معاشی ترقی ہو رہی ہے۔
اچھا یہ تو مختلف ماہرین نے بیان کی تھیں، ضروری نہیں کہ ساری ڈیفینیشن کی جائیں، جو آپ کو زیادہ آسان یا زیادہ اچھی لگتی ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں ان میں سے۔ اچھا یہ تقریباً 6 ڈیفینیشنز تو ہمیں ویسے ہی دی ہیں معاشی ترقی کی، لیکن ایک جو انہوں نے 7ویں تعریف دی ہے، بلکہ 8ویں جو تعریف ہمیں دی ہے وہ ہے مائر اور بالڈوین کی، اور یہ آپ نے ضرور اچھے سے کرنی ہے، شارٹ کوسچن میں بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ مائر اور بالڈوین جو انہوں نے معاشی ترقی کی کیا تعریف بیان کی۔ تو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو مائر اور بالڈوین کی تعریف ہے اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ تو ان کے الفاظ میں معاشی ترقی سے مراد ایسا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں کسی ملک کی حقیقی قومی آمدنی ایک طویل عرصے میں بڑھتی ہے۔ یعنی مائر اور بالڈوین نے کہا کہ جب بھی کسی ملک میں معاشی ترقی ہوگی تو اس ملک کی جو حقیقی قومی آمدنی، اب حقیقی قومی آمدنی کا مطلب ہوتا ہے اشیاء و خدمات کی مقدار یا اشیاء و خدمات کی پیداوار، اس میں کیا ہوگا، لمبے عرصے تک اضافہ ہی ہوتا نظر آئے گا۔ یعنی ہر اگلے سال آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کی جو اشیاء و خدمات کی مقدار ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، 2017 میں بھی بڑھ گئی، 2018 میں بھی بڑھ گئی، 2019 میں بھی بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر جو معاشی ترقی کی رفتار ہے وہ آبادی میں اضافے کی رفتار سے زیادہ ہو تو فی کس حقیقی آمدنی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر اس ملک کی جو معاشی ترقی کی رفتار ہے اس کی آبادی جس حساب سے بڑھ رہی ہے اس سے زیادہ ہے تو پھر فی کس حقیقی آمدنی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ فی کس حقیقی آمدنی کا مطلب پھر وہی بات کہ ہر ایک فرد کے حصے میں فی کس یعنی پر کیپٹا، پر پرسن، ہر ایک فرد کے حصے میں جو ہے وہ اشیاء و خدمات کی جتنی مقدار آئے گی وہ ہر سال بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی کسی ملک کی حقیقی قومی آمدنی ہوتی ہے، یعنی اس ملک میں جتنی بھی کل اشیاء و خدمات پیدا ہوئی ہوتی ہیں ہر سال، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، آبادی سے تقسیم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ حقیقی قومی آمدنی کتنی ہے، کتنی اشیاء و خدمات پیدا ہوئیں اور آبادی کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں فی کس حقیقی قومی آمدنی پتہ چل جاتی ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ حقیقی قومی آمدنی تو بڑھ رہی تھی لیکن جب ہم نے آبادی سے اس کو ڈیوائڈ کر کے دیکھا تو اگر ہماری فی کس حقیقی آمدنی بھی بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں واقعی جو معاشی ترقی کی رفتار ہے وہ آبادی میں اضافے سے زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے آبادی بھی اس ملک کی بڑھتی چلی جا رہی ہو لیکن معاشی ترقی میں اضافہ آبادی میں اضافے سے زیادہ ہو رہا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی اس ملک میں معاشی ترقی ہو رہی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس ملک میں۔ تو یہ تعریف آپ نے بیٹا لازمی طور پر اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ اچھا اب معاشی ترقی کی جتنی بھی یہ 7-8 تعریفیں ہیں ان کو اگر ہم پڑھ لیں اچھے سے تو ہمیں جو مین 3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ 3 باتیں کون سی ہیں وہ پھر ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا اس میں دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے دیا ہوا ہے معاشی ترقی ایک عمل ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات ہے کہ اس کے نتیجے میں حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی ملک میں حقیقی قومی آمدنی بڑھ رہی ہے تو سمجھ لیں کہ جی واقعی یہ معاشی ترقی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ ملک ترقی کر رہا ہے، تو اس میں اشیاء و خدمات کی جو مقدار ہے وہ ہر سال بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس عمل کے لیے طویل عرصہ درکار ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ معاشی ترقی جو ہے وہ قلیل عرصے میں نہیں ہو سکتی، کسی بھی ملک کو ڈیولپ ہونے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے کافی لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے، بہت زیادہ سال درکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ان تینوں ہی پوائنٹس کو تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ معاشی ترقی ایک عمل ہے، یہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاشی ترقی ایسا عمل ہے کہ جس کے تحت کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنے ذرائع کو بہتر طور پہ استعمال کرتا ہے، ہاں جی، کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنے ذرائع کو بہتر طور پر استعمال کرتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ معیشت میں بہت سی عام تبدیلیاں جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں، تغیرات آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو یہی کہ حقیقی قومی آمدنی اور جو فی کس حقیقی آمدنی، فی کس آمدنی جو لکھا ہوا ہے یہ وہی فی کس حقیقی آمدنی ہے کہ حقیقی قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب اور کون سی 2 اہم تبدیلیاں، 2 اہم قسم کے تغیرات ہیں جو کہ آ سکتے ہیں، یعنی حقیقی قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافہ تو آپ کو نظر آ جائے گا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جی یہ ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے۔ پھر اور جو 2 قسم کی تبدیلیاں ہیں وہ ہیں کہ عوامل کی رسد میں بھی تغیرات آتے ہیں اور اشیاء و خدمات کی طلب میں تغیرات آتے ہیں۔ تو عوامل کی پہلے دیکھ لیں کہ عوامل کا مطلب ہے جو
عاملین پیدائش یا جو ہمارے پاس دستیاب وسائل ہیں، یعنی کہ وہ عاملین پیدائش یا وسائل جو ہمارے پاس ہیں جن کو استعمال کر کے ہم نے اشیاء و خدمات پیدا کرنی ہیں، ان کو ہم کہیں گے عوامل۔ اچھا، عوامل کی رصد میں کس قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ ذرائع کا بھرپور استعمال ہوتا ہے، نئی معدنی ذرائع تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ملکی وسائل جو ہیں ان کو پیداواری کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری قسم کی ایک تبدیلی آپ کو یہ نظر آئے گی کہ جس بھی ملک میں معاشی ترقی ہو رہی ہوگی وہاں پر نئے اور بہتر طریقے پیدائشی اختیار کیے جائیں گے، یعنی کہ پروڈکشن ٹیکنیکس کو امپروو کیا جائے گا، اور تقسیم کار کا عمل اپنایا جائے گا۔ آپ فرسٹ ایئر میں بھی پڑھ چکے ہیں تقسیم کا، یعنی اسپیشلائزیشن، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو مصارف پیدائش ہیں، جو اشیاء پیدا کرنے کے اخراجات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور اشیاء کی پیدائش ہے وہ نفع بخش ہوتی ہے، یعنی فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ پھر ہے معاشی ترقی کے دوران ایک اور جو تبدیلی نظر آئے گی وہ یہ کہ لوگوں کی آمدنیاں بھی بڑھتی ہیں، صرف دولت یعنی ان کا خرچ بھی بڑھتا ہے، پیسہ کما بھی زیادہ رہے ہوتے ہیں، خرچ بھی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اور سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ لوگوں کی آمدنی بڑھتی ہے تو بچتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، بچتیں بڑھیں گی تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تشکیل سرمایہ تیز ہوگی، یعنی سرمایہ زیادہ بنے گا۔ لوگ جب اپنی بچتوں کو سرمایہ کاری میں لگائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، تشکیل سرمایہ کی رفتار تیز ہوگی، ہمارے پاس سرمایہ زیادہ ہوگا، جس سے شرح نمو میں اضافہ ہوگا، یعنی مزید ہم ترقی کریں گے۔ اچھا، پھر ایک اور جو تبدیلی دیکھنے میں آئے گی وہ یہ ہے کہ مزدوروں کی جو آجرانہ مہارت ہے، ہنر مندی ہے اور استعداد کار ہے وہ بڑھتی ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس میں کہ آجروں کی جو مہارت ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جو مزدوروں کی ہنر مندی اور استعداد کار ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ نئی ایجادات ہوتی ہیں، جدت اور اختراع کا عمل ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں انوینشن انوویشن، یعنی نئی نئی ایجادات بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزوں کو پہلے سے امپروو بھی کیا جاتا ہے، نئی انوویٹ بھی کیا جاتا ہے، اور ملک کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر ایک اور تبدیلی ہوتی ہے کہ مؤثر آبادی کا تناسب بڑھ جاتا ہے، ملک کے ادارتی نظام میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ ادارتی نظام میں اس طرح کہ مؤثر آبادی کا مطلب کہ وہ آبادی جو ملک کی ترقی میں مدد دے سکتی ہے، وہ زیادہ آبادی رہتی ہے۔ لوگ یعنی کہ یہ سمجھیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، چونکہ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں تو ملک کی ترقی میں حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی معاشی ترقی حاصل کرنے کا شعور بھی پیدا ہوتا ہے، تعلیم عام ہو جاتی ہے، اور جدید جو میڈیکل کی ریسرچ ہے، طبی تحقیق ہے، اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو شرح اموات ہوتی ہے وہ بھی اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو نظر آئیں گے کہ عوامل کی رصد میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا تغیرات آ رہے ہیں، یعنی جس ملک میں معاشی ترقی ہو رہی ہوگی اس میں آپ کو یہ صورتحال نظر آئے گی۔ اچھا، اور اشیاء و خدمات کی جو طلب ہے اس میں کس طرح سے تبدیلی آئے گی، جی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ لوگوں کی فیکس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں ہمیں پتہ چل گیا ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آمدنی کی تقسیم میں بنیادی تبدیلی ہوتی ہے اور عدم مساوات کم ہونے لگتی ہے۔ دیکھیں ہم نے جو ہے پہلے بھی پڑھا ہے کہ جو عام طور پہ ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ آمدنیوں کی تقسیم برابر نہیں ہوتی، یعنی ایک طرف بہت زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں، ایک طرف بہت زیادہ غریب لوگ ہوتے ہیں، تو آمدنی کی تقسیم عدم مساویہ نہ ہوتی، یعنی برابر نہیں ہوتی۔ لیکن معاشی ترقی جب کسی ملک میں ہوتی ہے تو ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ جو آمدنیوں میں عدم مساوات ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف امیر امیر ہوتا جائے اور غریب غریب ہوتا جائے، بلکہ غریب لوگوں کو بھی آگے بڑھنے کے مواقع میسر آتے ہیں اور ان کی بھی آمدنیاں بڑھتی ہیں۔ لوگوں کو بنیادی ضروریات کے ساتھ ساتھ سہولیات اور آسائشات بھی میسر آتی ہیں، اور صرف دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یعنی لوگوں کا خرچ کرنے کی طرف رجحان جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ آمدنیاں بڑھتی ہیں تو پھر لوگ خرچ بھی کرتے ہیں زیادہ۔ پھر دوسرا یہ کہ آبادی کے مختلف شعبوں میں تبدیلی آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کل آبادی میں بچوں کے تناسب میں کمی آ جاتی ہے، مؤثر آبادی کا تناسب بھی بدل جاتا ہے، شہری اور دیہی آبادی کے تناسب میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ اچھا، شہری اور دیہی آبادی کا تناسب کیسے بدلتا ہے کہ لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی آبادی جو ہے وہ شہروں میں شفٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اوسط عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر لوگوں کی پسند بھی تبدیل ہوتی ہے معاشی ترقی کی وجہ سے۔ کیسے ہے؟ چونکہ آمدنیاں بڑھتی ہیں تو اس کی وجہ سے اثر نمائش زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اثر نمائش یا ڈیمانسٹریشن افیکٹ کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خرچ کرنے کی طرف زیادہ
توجہ دیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی دیکھا دیکھی کا خرچ، کہ فلاں کے پاس جو ہے وہ جو ہے وہ گاڑی ہے، اس نے برانڈ نیو کار لی بڑی اچھی، تو ہم بھی ویسی لیں گے، فلاں کے گھر میں جدید قسم کی کوئی ریفریجریٹر یا واشنگ مشین ہے، یا فلاں کے گھر میں جو ہے وہ ٹائلز لگی ہوئی ہیں تو ہم نے بھی اپنے گھر میں ٹائلز لگوانی ہے، ٹھیک ہے، یعنی لوگ خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، اور ایک دوسرے سے متاثر ہو کر، اس کو ہم کہتے ہیں اثر نمائش، ٹھیک ہے، یہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور لوگ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد سہولیات اور تعیشات کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں، وہ سہولیات اور تعیشات بھی لینا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور پوائنٹ ہے قومی آمدنی میں اضافہ، تو یہ بڑھ چکا ہے کہ معاشی ترقی کے دوران چونکہ مختلف تغیرات یا مختلف تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو جس کے نتیجے میں ملکی اور قومی پیداوار جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور معاشی ترقی کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ملکی پیداوار پہ اضافہ ہو، ٹھیک ہے، اور عوام کا معیار زندگی بلند ہو۔ تو کہتے ہیں کہ بس معاشی ترقی حاصل ہی اس وقت ہوتی ہے جب کہ حقیقی قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا۔ اب یہ بات ہم جو ہیں وہ بار بار پڑھ رہے ہیں کہ معاشی ترقی کے نتیجے میں کسی ملک کی حقیقی قومی آمدنی اور فی کس آمدنی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ معاشی ترقی کا نتیجہ ہی یہی ہے کہ آخرکار آپ کو جو ہے وہ قومی آمدنی فی کس آمدنی میں اضافہ نظر آئے گا اور مسلسل اضافہ ہوگا۔ اور ایک اور بات نمبر 3 کہ طویل عرصہ معاشی ترقی کا عمل جو ہے وہ طویل عرصے کا عمل ہے، لمبے عرصے کا عمل ہے، کہتے ہیں 20-25 سال یا اس سے بھی زائد وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ جو بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں، یعنی بڑے پروجیکٹ جیسے پل بنانے ہیں، ڈیم تعمیر کرنے ہیں، یا نئے بجلی گھر بنانے ہیں، یا اسکول کالج اور ہسپتال کھولنے ہیں، ان سب کاموں کے لیے لمبا جو ہے وقت چاہیے، طویل عرصہ چاہیے۔ تو بیٹا آج ہمارا جو ہے وہ لیکچر یہاں تک کافی ہے، ایک بار جو ہم پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے آج کیا پڑھا ہے۔ تو معاشی ترقی اور منصوبہ بندی میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ دنیا کے مختلف ممالک کو کس طرح سے مختلف گروہوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں ان کی معاشی صورتحال کے لحاظ سے۔ پھر ہم نے معاشی ترقی کا جو مفہوم ہے، اس میں معاشی ترقی کی مختلف تعریفیں دیکھی ہیں، تو آپ جو ہیں 3-4 تعریفیں بھی کر لیں تو ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ساری ہی کریں، 3-4 کر لیں، 5 کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ جو زیادہ جامع اور اچھی سمجھی جاتی ہے وہ مائر اور بالڈوین کی ہے، تو شارٹ کوسچن میں پوچھی جا سکتی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ 3 طرح کا نتائج ہیں جو ہمارے پاس ہو سکتے ہیں۔ معاشی ترقی جو ہے وہ ایک عمل ہے، حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہے کہ طویل عرصہ جو ہے وہ درکار ہوتا ہے۔ پھر اس میں سے یہ جو تینوں پوائنٹ تھے ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے تینوں پوائنٹس کو تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ ہم کس طرح کہتے ہیں کہ معاشی ترقی ایک عمل ہے۔ ہم نے دیکھا اس لیے ہم اس کو عمل کہہ رہے ہیں کہ اس میں عوامل کی رسد میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، اشیاء خدمات کی طلب میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ پھر نمبر 2 میں ہم نے دیکھا کہ جی ہاں جی بالکل قومی آمدنی میں اور فی کس آمدنی میں، حقیقی قومی آمدنی میں اور فی کس آمدنی میں ہم نے دیکھا کہ اضافہ نظر آتا ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 3 میں ہم نے دیکھا تھا کہ طویل عرصہ چاہیے معاشی ترقی کے لیے۔ یہاں تک انشاءاللہ ہمارا جو ہے لیکچر آ جائے گا۔